दामाद रसूल खलीफत المسلمین شیر خدا یعنی میری مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی تو میرا بھائی اور وارث ہے۔ ہاں وہ علی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر پہلی مرتبہ اسلام کی دعوت پیش کی تو بس علی ہی تھے جنہوں نے 9 عمری میں ہی بھرے مجمع میں آواز اٹھائی، میں عمر میں چھوٹا ہوں اور میری ٹانگیں کمزور ہیں، لیکن میں آپ کا مددگار اور بازو رہوں گا۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے فاتح خیبر یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی کے بارے میں، اور بتائیں گے آپ کو ان کی شجاعت اور بہادری کے بارے میں۔ میرا نام محمد احسن ہے۔ ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو چلیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 30 سال بعد یعنی 19 مارچ 599 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ اس نسبت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام علی ہے اور کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب حیدر ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پیدا ہوئے تو ان کے مالی حالات اچھے نہ تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دامن پرورش میں لے لیا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدا ہی سے آغوش نبوت میں پرورش پائی۔ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد دین کی دعوت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے، اور ہجرت مدینہ کے موقع پر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جانثاری کا نمونہ پیش کیا جس کی مثال آج تک تاریخ میں نہیں ملتی۔ شب ہجرت یعنی ہجرت مدینہ کی رات، جس میں دشمن اپنے ناپاک عزائم یعنی نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر بیٹھے تھے۔ دشمن اسلام کے ان ناپاک عزائم کی اطلاع جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر قریش مکہ کی کچھ امانتیں دے کر کہا کہ تم آج میرے بستر پر سو جانا اور صبح ہوتے ہی یہ امانتیں ان کو واپس کر دینا، میں آج مدینہ کی طرف نکل جاؤں گا۔ ہجرت مدینہ کے 2 مہینے گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون جنت یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور پیاری صاحبزادی تھی، ان سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5 اولادیں ہیں، جن میں 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ بیٹوں میں حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت محسن، اور بیٹیوں میں حضرت ام کلثوم اور حضرت زینب شامل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہادری کی وجہ سے خاص طور پر پہچانے جاتے تھے، اور یہ بہادریاں ہمیں غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تاریخ اسلام کی دوسری غزوہ یعنی غزوہ احد، جس میں مسلمانوں کی تعداد 1000 اور مشرکین کی 3000 تھی، ان کے آغاز میں کفار کی طرف سے ابو سعد بن طلحہ لشکر سے نکل کر مغرورانہ انداز میں للکار کر کہتا ہے، کون بہادر ہے جو میرے مقابلے کے لیے آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے اور اسے ایک ہی وار میں جہنم واصل کر دیا۔ اس طرح غزوہ خندق میں جب خندق کی کھدائی مکمل ہو گئی تھی، خندق کے مغرب سمت کی طرف حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مامور تھے۔ اتنے میں ایک عرب کا مشہور شہ سوار عمر بن عبدو خندق پار کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور اس شخص کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ 100 آدمیوں پر بھاری ہے، لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خندق پار کرنے کی خبر ہوئی تو دوسرے ہی وار میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہادری کے واقعات بہت سے ہیں اور کافی مشہور ہیں۔ انہی میں غزوہ خیبر کا واقعہ ہے۔ غزوہ خیبر میں تمام قلعوں میں سب سے زیادہ اور مضبوط قلعہ کموس تھا، جس میں یہودیوں کا سردار مرحب بھی رہتا تھا۔
لشکر اسلام نے قلعہ کاموس کو فتح کرنے کی کئی بار کوشش کی لیکن کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر اسلام کے ہمراہ قلعہ کاموس کے دروازے پر پہنچے اور جھنڈا دروازے کے پاس لگا دیا۔ جب قلعے سے آواز آئی کہ تم کون ہو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں علی ابن طالب ہوں۔ یہ نام سنتے ہی وہ کانپ اٹھے۔ پھر حضرت علی نے قلعہ کاموس پر حملہ کیا۔ مسلمانوں نے اکثر یہودیوں کو جہنم حاصل کیا اور سردار یہود کچھ یہودیوں کے ہمراہ قلعے سے باہر نکلا اور کہنے لگا خیبر مجھے جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، سطح پوش اور بہادر ہوں، تجربہ کار ہوں۔ پھر فاتح خیبر نے فرمایا میں وہ ہوں، میری ماں نے میرا نام شیر خدا رکھا ہے اور میرے دشمنوں کو نہایت تیزی سے قتل کرتا ہوں۔ مرحب یہ سن کر غصے میں آ گیا اور بڑھ کر وار کیا، جس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر قلم کر دیا اور جو یہودی بچ گئے تھے وہ قلعے میں بھاگ گئے اور قلعے کا دروازہ بند کر لیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے ہی وہ بھاری کم دروازہ اکھیڑ ڈالا۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر میں بہادری کا مظاہرہ پیش کرتے ہوئے فاتح خیبر کا لقب اپنے نام کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باب العلم یعنی علم کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے اور ان کے اقوال زنی اس قدر اہمیت کے حامل ہیں، اگر ہم ان سے استفادہ کریں تو اپنی زندگیاں بدل سکتے ہیں۔ اور یہی علم کی ایک دستہ ہمیں صلح حدیبیہ کے موقع پر دیکھنے کو ملتی ہے۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ میں وہ حضرت علی ہی تھے جنہوں نے وہ صلح کا معاہدہ تحریر کیا۔ حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پکے اور اچھے ساتھی تھے اور اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کا بھی شرف حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غمگین ہو گئے تھے۔ خلفائے راشدین میں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چوتھا اور آخری نمبر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 35 ہجری سے 40 ہجری تک یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال 9 مہینے تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت فتنوں سے بھرا پڑا تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام فتنوں کا سامنا کرتے ہوئے اسلام کو آشک نہ آنے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا عہد خلافت خانہ جنگی اور اندرونی جھگڑوں میں بسر ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 ہجری 17 رمضان کو فجر کی نماز کے بعد باہر نکل رہے تھے کہ اب عبد الرحمن ابن ملجم جہنمی نامی شخص نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا۔ خنجر بہت زہریلا تھا، اس لیے بہت جلد بدن میں پھیل گیا۔ 3 دن زخمی رہنے کے بعد 21 رمضان 40 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے غسل دیا اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور رشد و ہدایت کے اس آفتاب علمتاب کو کوفہ کے گری نامی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ وفات کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 63 سال تھی اور مدت خلافت تقریباً 4 سال 9 مہینے تھا۔ اب ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی بات کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطرتاً سلیم تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و اخلاق میں سے سب سے نمایاں زاہد و تقویٰ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی زاہد و درہ میں اس طرح ڈوبی ہوئی تھی کہ کسی واقعے کو اس سے الگ کر کے دکھانا مشکل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غربت اور امارت کے مختلف دور گزرے، لیکن کسی بھی دور میں دنیاوی چیزوں کی طرف نظر نہ اٹھائی۔ چھوٹے سے گھر کے علاوہ ساری عمر کوئی عمارت نہ بنوائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ جو جہیز لائیں تھی اسی پر تا عمر کوئی اضافہ نہ ہو سکا۔ عبادت اور ریاضت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشغلہ تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ علی قائم اللیل یعنی رات کو قیام کرنے والا اور صائم النہار دن کو روزہ رکھنے والا ہے۔ شجاعت آپ کی امتیازی صفت تھی۔ غزوات میں آپ کی بہادری اور شجاعت کے واقعات پہلے گزر چکے ہیں۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر مبنی معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔